بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم کعبۃ اللہ کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر آج تک کتنی بار ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ حج کس سنہ ہجری میں فرض ہوا اور سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کی۔ کعبۃ اللہ کی فضیلت کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے ہم مکہ مکرمہ کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اس پوری کائنات ارضی میں وہ بابرکت جگہ اور رحمتوں والا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے شہروں سے بڑھ کر اعلیٰ و مقدس شہر کی حیثیت عطا کی۔ اللہ رب العزت نے اس شہر دل نواز اور اس مرکز بخشش کو خلت انوار میں لپیٹے ہوئے اپنے برگزیدہ بندے و عالم خلق میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہستی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت کے لیے منتخب کیا۔ اپنے دین کی اشاعت اور ترویج و فروغ اور اپنے گھر بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے اس شہر بے مثال کو منتخب فرمایا۔ اسی وجہ سے اس ارض مقدس کو دنیا بھر کے شہروں پر فضیلت و برتری عطا کی۔ سرزمین مکہ وہی جگہ ہے جسے خود رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں محبت کے لیے منتخب فرمایا اور پھر انہیں یہاں حج کرنے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ دنیا کا یہ واحد بابرکت شہر ہے جس کو امن کی جگہ بنانے اور قسم قسم کے پھلوں سے نوازنے کے لیے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دست دعا ہوئے۔ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس التجا کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ شہر خباں، نزول وحی اور ملائکہ کا مرکز، انبیاء و اولیاء کا ٹھکانہ و مدفن، ہر چیز کی پیدائش کا معجب و سبب اور ہر انعام خداوندی کی بنیاد ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی واضح اور کھلی نشانیاں ہیں جن کی زیارت سے جہاں ایمان کو حلاوت اور چاشنی ملتی ہے، وہاں استقرار و استحکام بھی میسر آتا ہے۔ انہی میں سے مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہے، آب زمزم و حجر اسود ہے، حتیٰ کہ یہی وہ شہر ہے جس میں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، جس میں ادا کی جانے والی ایک نماز اپنے دامن میں 1,00,000 نماز کا اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس کے ارد گرد 300 انبیاء علیہم السلام کے مزارات ہیں۔ اس شہر امن میں داخل ہونے والے کو امن و امان مل جاتا ہے۔ خون ریزی و صفاقی کی یہاں ممانعت ہے، کسی بھی انسان کا حق و ناحق خون نہیں بہایا جا سکتا یہاں پر۔ اس عظمت و بزرگی والے شہر میں حلال تو درقرار، حرام جانور کا شکار بھی گناہ ہے، اس کے درختوں اور شاخوں کا کاٹنا بھی حرام ہے۔ یہ اس قدر امن والا شہر ہے کہ ہر ذی روح اور غیر ذی روح اس کے سائے میں محفوظ و مامون ہے۔ یہاں قدم قدم پر عافیت کے شامیانے نصب ہیں، امن و سکون اور رحمتوں کا بحر بے کنار۔ یہ وہ عظیم الشان شہر ہے جس کی عظمت اور فضیلت کی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قسمیں کھائی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کی فضیلت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے اظہار محبت یوں فرمایا، تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا عزیز ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں نہ ٹھہرتا۔ اب میں آپ کو خانہ کعبہ کی فضیلت بتاتی ہوں، جو کہ کچھ اس طرح ہے کہ کعبۃ اللہ کی فضیلت کی یعنی کہ اس سے بڑی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس گھر سے محبت فرماتا ہے جس کا ذکر سورہ حج کی
اس آیت سے ہوتا ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرا گھر حج اور طواف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ کا تعین کر دیا، اور انہیں حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب تمام لوگوں کو بآواز بلند میرے گھر کے حج اور طواف کے لیے بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا پھر میرے بندے دور و نزدیک سے کیسے کھنچے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا، اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ میں بھی کعبۃ اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیت اللہ کی زیارت کی پھر یہاں کسی سے جھگڑا، بد زبانی اور فساد نہ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دن رات کعبۃ اللہ پر 120 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ان میں 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 ان لوگوں کے لیے جو کعبۃ اللہ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عزت والے گھر کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گھر اسلام کا ستون ہے، جو شخص اس کی زیارت کے ارادہ سے نکلا، خواہ وہ حج کی نیت سے نکلا ہو یا عمرہ کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اگر وہ فوت ہو گیا تو اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کئی بار ہوئی، یہ وہ مقدس اور بابرکت خطہ زمین ہے جسے بیت اللہ ہونے کا شرف عظیم حاصل ہوا، جس کی عظمت و رفت میں کوئی ثانی نہیں۔ اس کے چشمہ فیض سے پورا عالم انسانیت مستفیض ہو رہا ہے۔ یہی بابرکت جگہ ہے جو پوری کائنات ارضی کا منبع و سرچشمہ ہے، اسی سے ساری زمین کو پھیلایا گیا ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال قبل اسے وجود بخشا گیا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے پانی پیدا کیا، پانی کو ہوا پر ٹھہرایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جس سے پانی میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بیت اللہ والی جگہ قبہ نما ایک ٹیلہ پیدا کر دیا، جہاں 2000 سال بعد بیت اللہ شریف تعمیر کیا گیا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا ٹکڑا جسے اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا وہ بیت اللہ کی جگہ ہے، پھر اسی سے زمین کو پھیلایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ملائکہ نے کعبہ شریف تعمیر کیا اور وہ اس کا حج بھی کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسجد الحرام، یعنی بیت اللہ شریف کو اس قدامت کا شرف حاصل ہے۔ سائل نے پھر استفسار کیا کہ بیت اللہ کے بعد کون سی مسجد وجود میں آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسجد الاقصی، دوسرا درجہ بیت المقدس کو حاصل ہے۔ دریافت کیا گیا کہ دونوں کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا 40 برس کا۔ تاریخی تناظر میں دیکھیں تو یہ بات قرین فہم معلوم ہوتی ہے کہ وہ خطہ زمین جسے خانہ خدا کی تعمیر کے لیے منتخب کیا گیا کوئی بے آباد اور ویران مقام نہ تھا، بلکہ مدت سے یہ انسانوں کی بستی بن چکا تھا، کیونکہ اس مقدس مقام کو آنے والی نسلوں کے لیے
تہذیب و ثقافت اور علم و عرفان کا گہوارہ بننا تھا۔ اب تک کعبہ اللہ کی تعمیر 11 مرتبہ ہو چکی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے جو تعمیر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ملائکہ سے تعمیر ہوئی تھی۔ ملائکہ یعنی کہ فرشتے، سب سے پہلے کعبہ اللہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، بیت اللہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے بارے میں اطلاع دی تو انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں اور آپ ہمارے ایسے بشر کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اپنی عرض پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے حالت زاری اور تضرع میں عرش الہی کا 3 دفعہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمت کرتے ہوئے عرش کے نیچے بیت المعمور بنا کر فرمایا، تم اس کا طواف کیا کرو۔ اس کا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک دفعہ طواف کرنے والے دوبارہ نہیں آتے۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا، اب تم زمین پر جاؤ، اسی کی مثل و مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر بناؤ۔ جب گھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والی مخلوق کو حکم دیا، اس گھر کا تم بھی اسی طرح طواف کرو جیسے آسمان والے بیت المعمور کا کرتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل فرشتوں نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ زمین پر رہنے والے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے طواف اور حج کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوسری دفعہ بیت اللہ کی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی۔ سیدنا آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جب زمین پر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، مولا، میں اس لذت اور سرور سے محروم ہو گیا ہوں جو فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کے طواف میں آیا کرتا تھا، کاش ہمیں پھر وہاں لوٹا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے آدم، تم اسی آسمانی گھر یعنی بیت المعمور کے مقابل زمین پر میرا گھر بناؤ اور اس میں تم اور تمہاری اولاد اس طرح عبادت کرو جیسے ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد کرتے ہیں۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اس کا طواف کرو اور اس کے ارد گرد میرا ذکر کرو جیسا کہ تم نے ملائکہ کو میرے عرش کے ارد گرد کرتے دیکھا ہوا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل امین کی رہنمائی میں مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر کعبہ کی بنیادیں ظاہر کیں جو انتہائی گہری تھیں۔ پھر فرشتے 5 مختلف پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں لائے جن میں سے ایک چٹان 30 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتھروں سے بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ شریف کی تیسری دفعہ تعمیر حضرت شیس علیہ السلام نے کی۔ امام ارزقی وہب بن منبع سے روایت کرتے ہیں کہ یاقوت کا وہ خیمہ جو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے اتارا گیا تھا، آپ کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تب انہی بنیادوں پر آپ کی اولاد نے مٹی اور پتھروں سے کعبۃ اللہ تعمیر کیا اور وہ عمارت طوفان نوح تک قائم رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے تعمیر کعبہ کی سعادت حضرت شیس علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ ان کے بعد چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر کا کام لیا گیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ معظمہ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے رہے۔ جب تیسری بار بیت اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں تشریف لائے تو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی عمر اس وقت 20 سال تھی، چاہے زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ طویل عرصے کی جدائی کے بعد والد گرامی کے چہرہ اقدس کی زیارت سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انتہائی تعظیم و تکریم سے خوش آمدید کہا۔ ابتدائی گفت و شنید کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تیرے رب نے مجھے اس کا گھر یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا، ابا جان، آپ اللہ کے حکم کی اطاعت میں جلدی فرق کریں۔ ارشاد فرمایا، رب کائنات نے اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا، میں حاضر ہوں، آپ کر گزریے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں مقرب بندے اس امر عظیم کی تکمیل کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ایک عزم اور ولولہ کے ساتھ تعمیر کعبہ کا ارادہ کیا۔ اسی عزم اور ولولے میں
احساس بندگی اور عاجزی کا عنصر بھی غالب تھا، مگر ابھی تک یہ حقیقت منکشف نہ ہوئی تھی کہ بیت اللہ شریف کا حدود اربا کیا ہے، دیواروں کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، کیونکہ طویل مدت اور سیلاب نے اس کے قدیم نشانات کو ختم کر دیا تھا۔ قدرت خداوندی سے ان مکرم بندوں کی رہنمائی کے لیے اچانک ایک بدلی نمودار ہوئی، یعنی بادل کا ٹکڑا آیا، جس سے یہ صدا آ رہی تھی کہ جس قدر طول و عرض اس بدلی کے سایہ کا ہے، اسی قدر جگہ میں آپ بیت اللہ کی دیوار کھڑی کریں، اس میں کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنیادوں کی نشاندہی کی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مجسم ہوا آئی جس کا نام ریح الخجو تھا، اس نے بیت اللہ کی جگہ کے گرد طواف کر کے اس کی حدود کو واضح کیا تھا۔ اس وقت یہ جگہ ایک ابھرے ہوئے سیاہ ٹیلے کی طرح تھی۔ غرض کے باپ اور بیٹے نے کعبہ کی نشان زدہ بنیادوں کی کھدائی شروع کر دی۔ کچھ دن پر قدیم بنیادیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی وہ بھی ظاہر ہو گئیں، جس پر انہوں نے تعمیر کرنا تھی۔ کام کا آغاز ہوا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے بھیس میں پتھر لانے کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معمار کی حیثیت سے اپنے مقدس ہاتھوں سے دیوار چن رہے ہیں۔ مٹی، گارا یا چونے کی مدد کے بغیر ہی پتھر جوڑے چلے جا رہے ہیں، اور وہ پتھر اس قدر بڑے اور وزنی ہیں کہ 30 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اس تعمیر میں کام آنے والے پتھر 5 مختلف پہاڑوں، طور سینا، طور سیتا، کوہ لبنان، کوہ جودی اور کوہ ہیرا سے فرشتے لے کر آئے تھے۔ بنیادوں میں کوہ ہیرا کے پتھر استعمال ہوئے، جبکہ دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ ہو گئی اور پتھر لگانے میں دشواری محسوس ہونے لگی، تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر بآسانی تعمیر مکمل کی جا سکے۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظر انتخاب جس پتھر پر پڑی وہ یادگار پتھر تھا، جسے قرآن حکیم میں مقام ابراہیم کے مبارک اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اس پتھر نے اپنے مزاج کی سنگینی اور سختی کے باوجود آپ علیہ السلام کے نقش پا کا اس قدر گہرا اثر قبول کیا کہ زمانے کے حوادث بھی اسے نہ مٹا سکے، جس کا نظارہ آج بھی مسلمانان عالم بچشم نم خود کر رہے ہیں۔ اس عظیم الشان تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی عاجزی و انکساری اور شکر گزاری اور احسان مندی کے جذبات سے سرشار ہو کر اپنے فریضے میں مگن رہے اور یہ دعا مانگتے رہے: اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ 5ویں مرتبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر قبیلہ جرہم نے کی۔ شیخ ازرقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت کعبہ منہدم ہو گئی تو قبیلہ جرہم نے کعبہ کی تعمیر انہی بنیادوں پر کر دی۔ مسعودی نے مروج الذہب میں ذکر کیا ہے کہ جس شخص کی سربراہی میں یہ تعمیر مکمل ہوئی اس کا نام حارث بن عزاز الاسفر تھا۔ 6ٹھی تعمیر قوم عمالقہ نے کی۔ اس کے برعکس بھی مروی ہے کہ 5ویں تعمیر عمالقہ نے اور 6ٹھی جرہم نے کی۔ امام ابن ابی شیبہ، اسحاق بن راویہ اور ابن جریر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت منہدم ہو گئی تو اسے عمالقہ نے بنایا۔ یہ تعمیر پھر منہدم ہوئی تو قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ 7ویں مرتبہ اس کی تعمیر حضرت قسی بن کلاب نے کی۔ قاضی مکہ زبیر بن بکار اپنی کتاب نسب قریش میں لکھتے ہیں جب قصبی بن کلاب کعبہ کے متولی بنے تو انہوں نے اس کی ایسی تعمیر کروائی کہ اس سے پہلے ایسی تعمیر کسی نے نہیں کروائی۔ قریش میں قصی پہلا آدمی تھا جسے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 130 سال پہلے اس کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ 8ویں مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر قریش نے کی۔ قریش نے جب محسوس کیا کہ عمارت کعبہ سیلاب کی وجہ سے کمزور ہو چکی ہے تو انہوں نے اس کی نئی تعمیر کے فیصلے کا اعلان کیا، اور اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے ماموں جناب ابو وہب، جو بڑے حقیقت شناس اور دور اندیش انسان تھے، اپنی قوم سے مخاطب ہوئے
اے گروہ قریش، وعدہ کرو کہ کعبہ کی تعمیر پر تم بالکل پاکیزہ، حلال اور صاف کمائی ہی خرچ کرو گے اور غارت گری اور بدکاری کا ایک پیسہ بھی اس پر نہیں لگاؤ گے۔ تمام قبائل نے وعدہ کیا اور کعبہ معظمہ کے ایک ایک حصے کی تعمیر اپنے ذمہ لے لی۔ تعمیر کعبہ بہت بڑی سعادت تھی۔ سب لوگ مزدوروں کی طرح لگ گئے۔ چھوٹے بڑے کا امتیاز مٹ گیا، ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرنے میں مصروف رہا۔ یہ وہ بابرکت عمل تھا جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر لا لا کر دیتے رہے، یہاں تک کہ اس باہمی تعاون اور اتحاد و یگانگت کی فضا میں تعمیر کعبہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد 9ویں دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ خلفائے راشدین کے دور میں مسجد حرام میں توسیع تو ہوئی تھی، مگر بیت اللہ تعمیر قریش کے مطابق ہی رہا۔ 63 ہجری میں یزید حکمران بنا۔ اس نے مدینہ منورہ مکہ معظمہ کی جانب بیت سے انکرار کرنے والوں کے لیے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر جرار بھیجا۔ چونکہ اہالیان مکہ اور مدینہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ نتیجتاً فریقین کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ شب و روز لشکر والوں نے منجیق سے پتھر پھینکے، جس کی وجہ سے کعبہ کی بعض دیواریں گر گئیں اور اس کی چھت اور غلاف جل گئے۔ ادھر سے یزید کی موت کی خبر آنے پر لشکر واپس ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کروائی۔ چونکہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذہن میں تھا، اسی لیے انہوں نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کی ہوئی بنیادوں کو ہی پیش نظر رکھا، یعنی حتیم کو کعبہ کی عمارت میں شامل کر دیا۔ دروازہ زمین پر رکھا اور مشرق اور مغرب کی جانب 2 دروازے بنا دیے۔ حضرت یزید بن رومان سے منقول ہے کہ اس موقع پر وہ موجود تھا، تو حتیم کو پھر شامل کر دیا گیا، اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد کے پتھروں کو دیکھا، وہ اونٹ کی کوہان کی طرح تھے۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا، عظیم الشان کام تھا۔ اس کی بہت اچھے طریقے سے اور خوبی کے ساتھ تکمیل پر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں اظہار تشکر کے لیے تنعیم سے چل کر لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ عمرہ ادا کیا، اور اس عظیم سعادت کے حصول پر بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجا لائے۔ اس کے بعد اگلی تعمیر، جو کہ 10ویں تعمیر تھی، حجاج بن یوسف نے کی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کردہ عمارت تقریباً 10 سال تک قائم رہی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کو کعبہ کی اس تعمیر کے بارے میں لکھا اور کہا اس تعمیر کو اہل مکہ پسند نہیں کرتے، تو اس نے یہ آرڈر جاری کیا، ابن زبیر نے جو لمبائی میں اضافہ کیا اسے قائم رکھا جائے، اور جو حتیم والا حصہ شامل کیا ہے اسے خارج کر دیا جائے، اور جو دوسرا غربی دروازہ بنایا اسے بھی بند کر دیا جائے۔ لہٰذا حجاج بن یوسف نے دوبارہ اسے قریش کی تعمیر کے مطابق ہی کر دیا۔ سنت ابراہیمی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے ساتھ جو مطابقت رکھتے ہوئے تعمیر تھی، وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث سے بے بہرہ اور بے خبر تھا۔ ایک مرتبہ ایک وفد کے ساتھ حارث بن عبداللہ خلیفہ کے پاس آئے۔ دوران گفتگو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کہا، میرا خیال ہے کہ تعمیر کعبہ کے بارے میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی حدیث اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنی ہوگی جس کی روشنی میں سابقہ تعمیر کی گئی۔ حارث بن عبداللہ نے کہا، ہاں ہاں ضرور سنی ہوگی، یہ حدیث تو میں نے بھی ام المومنین سے سنی ہے۔ خلیفہ نے سوال کیا، تم نے کیا سنا تھا؟ انہوں نے کہا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ تیری قوم نے بیت اللہ کو تنگ کر دیا ہے، اگر تیری قوم کا زمانہ شرک قریب نہ ہوتا تو میں نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی کمی کو پورا کر دیتا۔ عائشہ میرے ساتھ چل، میں تجھے ابراہیم علیہ السلام کی اصل بنیادیں دکھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حتیم میں سے 7 ہاتھ اندر کا حصہ بیت اللہ میں شامل تھا، اور اس جگہ ابراہیمی بنیادیں تھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے 2 دروازے، ایک مشرق میں اندر جانے کے لیے
اور ایک مغرب میں باہر جانے کے لیے بنا دوں۔ عائشہ، تمہیں معلوم ہے تیری قوم نے اتنا اونچا دروازہ کیوں رکھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محض اپنی بڑائی، تکبر اور نخوت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے، تاکہ وہ جسے چاہیں کعبہ شریف میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں اس سعادت سے محروم رکھیں۔ جس آدمی کے اندر داخل ہونے پر وہ خوش نہ ہو، اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیتے، اور جس کا داخلہ ان کی خواہش کے مطابق ہوتا، اس کی دستگیری کرتے۔ خلیفہ نے کہا، حارث، کیا تم نے حدیث یہ ولی خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی؟ حارث نے اس بات میں جواب دیا تو خلیفہ عبد الملک بن مروان کچھ دیر اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے سوچتا رہا اور کہا، کاش میں بیت اللہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا، اس کے گرانے اور تبدیل کرنے کا فرمان جاری نہ کرتا۔ 11ویں مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سلطان مراد خان عثمانی نے کی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی تعمیر کے بعد 966 سال بعد سیلاب سے کعبہ شریف منہدم ہوا تو 1040 میں سلطان مراد خان عثمانی نے اسے تعمیر کیا۔ اس کے بعد علامہ طاہر کردی لکھتے ہیں، سلطان مراد کی تعمیر کردہ یہی عمارت ہمارے زمانے تک قائم چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی، البتہ اس میں اصلاحات اور مرمت کا کام ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، اور یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کا فرض ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور استطاعت کے باوجود اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گناہ گار ہے، اور اس کو ترک کرنے والا فاسق اور عذاب جہنم کا سزاوار ہے۔ اور اس کی ادا کرنے کے لیے یہ شرائط ہے کہ آپ صاحب حیثیت ہوں اور آپ کی صحت اس قابل ہو کہ آپ اتنا سفر کر کے تمام مناسک حج احسن طریقے سے پورے کر سکیں۔ حج کی فرضیت اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے پر بہت زیادہ وعید آئی ہے۔ اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک آپ کو رائٹ سائڈ پر اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا، اور ہجرت کے بعد یہ حج آپ نے ادا کیا 10 ہجری میں۔ اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ جبکہ ہجرت سے پہلے حج کرنے کے بارے میں مختلف صحابہ کرام کی جو آراء ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 2 حج ادا فرمائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 3 حج ادا فرمائے۔ امام زرقانی رقم تراز ہے، یہ تو اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے، رہا معاملہ بعثت سے پہلے کا تو اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت سفیان ثوری سے نقل کیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے متعدد حج ادا فرمائے۔ امام ابن جوزی کا قول ہے، ہجرت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج ادا فرمائے ان کی تعداد معلوم نہیں۔ حافظ ابن اسیر فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ہر سال حج ادا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اپنے در پر بار بار بلائے اور دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا پر مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ درود شریف پڑھا کریں، دعا کیا کریں، دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں و اقارب کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔